ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ معزز سامعین کرام، آج آپ احباب کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید لا ریب اور لا شک کتاب میں سے پارہ نمبر 16 سورہ مریم کی آیت نمبر 96 پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور اچھے عمل کیے، اللہ تبارک و تعالی لوگوں کے دلوں میں ان کے بارے میں محبت ڈال دیتا ہے۔ ان کامل صفات کی اعلیٰ شخصیت حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی بھی ہیں۔ آپ کی محبت اللہ تبارک و تعالی نے لوگوں کے دل میں اس طرح ڈال دی ہے کہ آپ کا چرچا صرف پاکستان میں ہی نہیں بلکہ پوری دنیا پر ہو رہا ہے۔ باقی جتنے بھی آپ کو پیران عظام اولیاء کاملین ملیں گے، ان کا عرس سال بعد ہوتا ہوگا۔ یہ وہ عظیم ہستی ہیں کہ جن کا عرس مبارک ہر ماہ کی 11 تاریخ کو ہوتا ہے۔ آپ کا نام نامی اسم گرامی عبد القادر ہے، آپ کی کنیت ابو محمد ہے، آپ کے القابات میں سے محبوب سبحانی، غوث الثقلین، غوث اعظم وغیرہ مشہور ہیں۔ آپ 470 یا 471 ہجری کو جیلان میں پیدا ہوئے۔ آپ رمضان المبارک میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد گرامی کا نام نامی اسم گرامی سید موسیٰ جنگی دوست اور آپ کی والدہ محترمہ کا نام فاطمہ ام الخیر ہے۔ آپ حسنی و حسینی سید ہیں۔ آپ والد کی طرف سے امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے 11ویں پوتے ہیں اور والدہ کی طرف سے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے 12ویں پوتے ہیں۔ آپ کو نجیب الطرفین کہا جاتا ہے۔ آپ پیدائشی ولی ہیں۔ آپ بچپن میں بھی اپنی والدہ محترمہ کا رمضان المبارک کے دنوں میں دودھ نہیں پیا کرتے تھے، بلکہ دن کے وقت بچپن میں بھی آپ روزہ رکھا کرتے تھے۔ آپ کی بہت ساری کرامات ہیں۔ ایک کرامت آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ جب آپ گھر سے بغداد کی طرف علم دین حاصل کرنے کے لیے روانہ ہوئے تو آپ کی ماں نے آپ کو 40 درہم دیے اور ساتھ یہ نصیحت فرمائی، بیٹے جھوٹ نہ بولنا۔ جس قافلے میں آپ جا رہے تھے، راستے میں اس قافلے کو چوروں نے لوٹ لیا۔ جب سارے قافلے کو چوروں نے لوٹ لیا تو ایک چور آیا آپ کے پاس اور پوچھا، بچے آپ کے پاس بھی کچھ ہے؟ تو آپ نے فرمایا، جی ہاں میرے پاس بھی درہم ہیں۔ تو اس چور نے آپ کی تلاشی لی لیکن کچھ ملا نہ۔ تو اس نے کہا، آپ نے جھوٹ کیوں بولا ہے؟ تو آپ نے فرمایا، میں نے جھوٹ نہیں بولا، بلکہ آپ نے اپنی قمیص اٹھائی اور فرمایا، یہ دیکھو یہ میری ماں نے 40 درہم مجھے سی کر دیے ہیں، اور ساتھ یہ فرمایا ہے بیٹے جھوٹ نہ بولنا۔ جب یہ سارا واقعہ اس نے سنا تو وہ آپ کو اپنے سردار کے پاس لے گیا اور سارا واقعہ سنایا۔ تو چوروں کے سردار نے پوچھا، اے بچے، اگر آپ جھوٹ بول دیتے تو آپ کی یہ رقم بچ جاتی، آپ نے یہ ایسا کیوں کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا، مجھے میری ماں نے یہ حکم فرمایا تھا کہ بیٹے جھوٹ نہیں بولنا۔ جب آپ نے یہ کلمات کہے تو چوروں کے سردار نے کہا کہ یہ بچہ ہو کے اپنی ماں کا حکم اس قدر مان رہا ہے تو ہم اس رب العالمین جس کی ہر وقت نعمتیں کھا رہے ہیں اس کا ہم حکم کیوں نہیں مانتے؟ آپ کے یہ کہنے کی وجہ سے ان چوروں کی زندگی بدل گئی اور سب کے سب چوروں نے توبہ کر لی۔ آپ کی کرامات تو بے حد اور بہت زیادہ ہیں، مشہور و ترین کرامات ہیں۔ آپ نے اپنی ساری زندگی علم دین پڑھتے اور پڑھاتے گزار دی۔ آپ خود فرماتے ہیں، درست العلم حتی صرت کتبا، میں علم حاصل کرتا رہا یہاں تک کہ میں کتب کے درجے پر فائز ہو گیا۔ آپ حافظ قرآن بھی ہیں، آپ قاری قرآن بھی ہیں، آپ بچوں کو قرات قرآن بھی پڑھایا کرتے تھے۔ آپ ایک عالم دین بھی ہیں، آپ مفتی بھی ہیں، آپ فتویٰ بھی دیا کرتے تھے۔ آپ کے علم کا یہ مرتبہ ہے کہ آپ
ایک وقت میں ایک آیت کی 40 تفاسیر فرمایا کرتے تھے۔ آپ کے شاگردوں کی تعداد تقریباً 1 لاکھ ہے۔ آپ مفسر قرآن بھی ہیں۔ آپ نے ایک تفسیر بھی لکھی ہے تفسیر جیلان کے نام سے۔ آپ لوگوں کو خطاب نہیں فرمایا کرتے تھے، یعنی واعظ و نصیحت نہیں کیا کرتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے خواب میں تشریف لائے اور فرمایا، اے عبد القادر، لوگوں کو واعظ و نصیحت کیا کرو۔ آپ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایک عجمی شخص ہوں، میں لوگوں کو کیسے نصیحت کر سکتا ہوں؟ یہ عربی لوگ ہیں۔ تو آپ نے فرمایا، عبد القادر اپنا منہ کھولیے۔ جب آپ نے اپنا منہ مبارک کھولا تو حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن 7 مرتبہ آپ کے منہ میں ڈالا اور فرمایا، لوگوں کو واعظ و نصیحت کیا کرو۔ آپ تشریف لے گئے تو پھر مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ تشریف لے کر آئے اور فرمایا، عبد القادر واعظ و نصیحت کیوں نہیں کرتے؟ تو آپ نے فرمایا، آپ نے عرض کی کہ اے مولا کائنات، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر آئے ہیں، سارا واقعہ سنایا، تو اب انشاءاللہ واعظ و نصیحت کروں گا۔ تو آپ نے فرمایا، اے بیٹے اپنا منہ کھولو۔ تو مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 6 مرتبہ اپنا لعاب دہن آپ کے منہ میں ڈالا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو وہ کمال عطا فرمایا کہ آپ کے سامنے جب لاکھوں افراد بیٹھے ہوا کرتے تھے، ہزاروں افراد بیٹھے ہوا کرتے تھے، بغیر سپیکر کے جیسے آپ کی آواز پہلے آدمی کو سنائی دے رہی ہوتی تھی، اسی طرح سب سے آخری آدمی کو بھی آپ کی آواز ویسے ہی سنائی دے رہی ہوتی تھی۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا وہ خاص کرم عطا فرمایا کہ آپ کی ہر محفل اور ہر مجلس میں کوئی نہ کوئی یہودی اور یا عیسائی آپ کی محفل میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو کے اٹھتا، اور جو گناہگار آدمی آتے تھے وہ توبہ طیب ہو کر جاتے تھے۔ آپ کے ہاتھ پر تقریباً 500 آدمیوں نے توبہ کی، یعنی کلمہ پڑھا، اور 1 لاکھ آدمی نے گناہوں سے توبہ کی۔ خدا کے فضل سے ہم پر سایہ ہے غوث اعظم کا، خدا کے فضل سے ہے ہم پر سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا۔ آخر میں دلی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت مطہرہ پر عمل کرنے کی توفیق عظیم عطا فرمائے، آمین۔